سر مجھے کانفیڈنٹ اور فیئر کے درمیان ذرا ریلیشن بتا دیں، کیونکہ کہ میں جب اسٹیج وغیرہ پہ آتا ہوں تو میں ڈر سا فیئر محسوس کرتا ہوں. تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھ میں کانفیڈنٹ نہیں ہے، یا کہ کس طرح ریلیٹ کر پائیں گے ہم کانفیڈنٹ اور فیئر کو سر؟ یہ جہاں تک مجھے اس کی سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس جو کانفیڈنس ہوتا ہے CONFIDENCE، کانفیڈنس از انورسلی پروپورشنل ٹو 1/fear. ٹھیک ہے جی، کانفیڈنس اور فیئر کے بیچ کا جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ انورس ہے. اب یہ اس سے میں نے ایک ایکویشن اخذ کی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، اور اس کو ہم کس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر جب انورس پروپورشن ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں سب کہ انورس پروپورشن کس طرح کام کرتا ہے. اگر آپ کا کانفیڈنس زیادہ ہوگا تو آپ کا فیئر یعنی آپ کا خوف کیا ہوگا؟ کم ہوگا. کانفیڈنس کو وقتی طور پہ ہم سمجھنے کے لیے کیا کہہ دیتے ہیں؟ فیئر کو ہم کس چیز کا نام دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہوتا ہے. سلسلہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ میں ہمت زیادہ ہوتی ہے تو آپ میں خوف کم ہوتا ہے، اور جب آپ میں خوف زیادہ ہوتا ہے تو آپ میں ہمت کم ہوتی ہے. اسی طرح یہ ہوتی ہے. یعنی میں اس کو ایک مثال سے آپ کو اگر سمجھانا چاہوں کہ آپ جب پبلک سپیکنگ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور پریزنٹیشنز دیتے ہیں یا کوئی بھی پبلک ٹاک کرتے ہیں تو آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک اندرونی خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح آپ زندگی میں کوئی بھی نیا کام کرنا چاہیں، زندگی میں کوئی بھی نیا سٹیپ لینا چاہیں تو آپ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو تب آپ اس چیز کا گلہ کرتے ہیں کہ مجھ میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے. وہ آپ کے پبلک سپیکنگ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، وہ آپ کے کوکنگ کے لحاظ سے، آپ کوئی کوکنگ کر رہی ہیں ریحاب، آپ کوکنگ کر رہی ہیں اور کوکنگ کے لحاظ سے آپ کے اندر وہ خوف آ رہا ہے، رائٹ. آپ کے اندر ڈرائیونگ کر رہے ہیں آپ، اور آپ کے اندر خوف ہے کہ میں ڈرائیو نہیں کر پاؤں گا، یعنی آپ کا کانفیڈنس کیا ہے؟ کم ہے، اور فیئر آپ کا کیا ہے؟ خوف آپ کا کیا ہے؟ زیادہ ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سیکھنے کے لیے ایک ورڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں پریکٹس. ٹھیک ہے، وہ پریکٹس کس چیز کے لحاظ سے؟ وہ آپ کے نالج، وہ آپ کے اسکل، یا وہ آپ کی کسی قسم کی کوئی ایبلٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے؟ پریکٹس کرنا ہے کس چیز کے اوپر؟ اس نالج کے اوپر جس کے اندر آپ اپنے آپ کو خوفزدہ فیل کرتے ہو، آپ کے اندر کانفیڈنس کم ہے. اس کے لیے فارمولا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یو ہیو ٹو ڈو پریکٹس آن یور نالج، آن یور اسکل، اور یور دیٹ ایبلٹی. ایبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ ڈرائیونگ ہو سکتی ہے. اسکل ایبلٹی تقریباً ملتے جلتے ہیں، کہ آپ ڈرائیو نہیں کر پا رہے ہو اور آپ کے اندر اب خوف کا معاملہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا یا کم ہوگا؟ زیادہ ہوگا. آپ کو روڈ سے خوف آئے گا، روڈ کے اوپر جو ٹریفک ہے اس کے اوپر آپ سے اس سے آپ کو خوف آئے گا، اور کانفیڈنس آپ کے اندر کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹکلی. ثاقب صاحب سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے اندر کانفیڈنس کم ہو جائے گا. اسی طرح آپ پبلک سپیکنگ، آپ کو خوف ہوتا ہے جب میں لوگوں کے بیچ میں ٹھہرتا ہوں، ایک پورا مجمع ہوتا ہے تو میں بول نہیں پاتا ہوں، میں گفتگو نہیں کر پاتا ہوں، میں اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر پاتا ہوں، رائٹ. سننے کے لیے تو میں 2-3 گھنٹے کا سیشن سن لیتا ہوں، لیکن بولنے کے لیے جب میں آتا ہوں، جب ایکسپریس کرنے کے لیے آتا ہوں تو میں ہارڈلی کوئی 10 منٹ بھی بات نہیں کر پاتا ہوں. تو یعنی کہیں نہ کہیں مسئلہ تو ہے. وہ کس چیز کا مسئلہ ہے؟ کہ آپ میں کانفیڈنس کم ہے، آپ کے اندر خوف زیادہ ہے. اور خوف کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ نے اس کام کے اوپر کیا نہیں کی؟ پریکٹس نہیں کی. ٹھیک ہے، اور وہ پریکٹس آپ کے نالج کے لحاظ سے ہو سکتی ہے، وہ کوئی اسکل ہو سکتی ہے، وہ کوئی ایبلٹی ہو سکتی ہے. اب اس کے ساتھ آپ کوئی چیز اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ریلیٹ کر سکتے ہو. میں بولتا ہوں کیونکہ میں بولتا آ رہا ہوں. میں پریزنٹ کرتا ہوں کیونکہ میں پریزنٹ کرتا آ رہا ہوں. فیصلے جلدی کرتا ہوں کیونکہ میں فیصلے کرتا آ رہا ہوں. میں ڈرائیونگ کر پاتا ہوں کیونکہ میں ڈرائیونگ کرتا آ رہا ہوں. میں ڈریسنگ اچھی کر پاتا ہوں کیونکہ میں ڈریسنگ کرتا آ رہا ہوں. کیا ہو رہا ہے؟ پریکٹس ہو رہا ہے. میں رشتوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں، میں رشتے بچا لیتا ہوں، رشتے ٹوٹنے سے بچا لیتا ہوں کیونکہ میں رشتے بچانے کی کوشش
کرتا آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں رشتے توڑنے والا نہیں ہوں, رشتے بچانے والا. تو آپ زندگی کے کسی بھی فیلڈ میں ہیں, آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہیں, آپ زندگی کے کسی بھی زاویے سے اس کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہو کہ آپ نے اس چیز کو پریکٹس کرنا ہوتا ہے, چاہے وہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے, چاہے وہ آپ کے اندر کوئی انیشیٹو لینے کی پاور ہے, آپ ایک انٹرپرینیور ہیں, آپ نے کام کرنا شروع کرنا ہے, آپ کے اندر خوف ہے, تو پہلا قدم اٹھا لیں, ٹھیک ہے. ٹیک دا لیپ, ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ یو ول سی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے گا, ٹھیک ہے. اپنی رب پہ, اپنے خداوند تعالیٰ کے اوپر یہ یقین کہ وہ آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی ساز و سامان ضرور بنا دے گا, وہ اپنے فرشتے بھیجے گا آپ کی مدد کے لیے, اگر آپ کی نیت صاف ہے. اگر آپ کی نیت صاف ہے, آپ کی نیت سے کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے, تو یقین مانیے کہ آپ کو معجزے ہوتے نظر آئیں گے اپنی زندگی میں. پہلا قدم اٹھا لو, مت انتظار کرو کہ کوئی آئے گا آپ کو ہاتھ سے پکڑ کر آپ کو شروع کروا دے گا. قدم اٹھا لو, چاہے وہ آپ کی فرسٹ اسٹیپ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. دا فرسٹ اسٹیپ, کامیاب ہونا ہے یا پھر ناکام ہونا ہے, اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ فرسٹ اسٹیپ. آپ کو اگر ناکامی کا خطرہ ہے تو جلدی ناکام ہو جاؤ گے اور دوسرا فیصلہ کر پاؤ گے, اور اگر کامیاب بھی ہونا ہے تو اس کے لیے جلد کامیاب ہونے کے لیے جلد پہلا قدم اٹھا دو. وہ چاہے آپ کی لرننگ ہو, کوئی آپ نے اسکل سیکھنی ہو, چاہے وہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی مقصد, کوئی بھی آپ کی اسپریشن ہے دیٹ یو ریئلی وانٹڈ ٹو گیٹ, سو فار دیٹ ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. فرسٹ اسٹیپ لوگے تو کامیابی کے جو چانسز ہیں وہ زیادہ بڑھ جائیں گے اور بہت جلدی قریب آ جائے گی آپ کی کامیابی, ٹھیک ہے. آپ 5 سال کے بعد ایک فرسٹ اسٹیپ لینے جا رہے ہو, 5 سال کے بعد جب آپ تھک جاؤ گے کہ معاشرہ آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, ادارے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, تب آپ نے اپنی اسکل کے اوپر کام کرنا ہے, تو آج سے ہی کام شروع کر دو, ٹھیک ہے. آپ کو گریجویشن کے بعد پتہ چلے گا, آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی کے بعد پتہ چلے گا دیٹ آئی کین ناٹ اسپیک فار 2 to 3 minutes continuously in English, so why not to take step right now to learn from today, from this particular moment where you are in this present. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.